الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130۔ پھر الفاظ وہی ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں۔ یا ایہا، اے حرف ندا، الذین، وہ لوگ جو اسم موصول، آمنو، ایمان لائے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، لا تأکلوا، مت کھاؤ، فعل نہج حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے، الربا، سود، ربا یربو سے بڑھنا، ربا انٹرسٹ، سود، اضعافاً کئی گنا، مضاعفہ اضافہ کیا جانے والا۔ یہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت انداز ہے، یہ بلاغت ہے قرآن پاک کی کہ اضعافاً کی تاکید کے لیے مضاعفہ آیا، ضاد عین فا اس کا روٹ ہے، اور یہ اس کو خوبصورت کرنے کے لیے اور اس پہ زور دینے کے لیے آیا۔ واتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا، لعل تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ افلح یفلح، افلاح باب افعال ہے، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، واو اور اتقوا فعل امر، تم بچو، النارا آگ سے، نار مؤنث ہے تو اللتی اسم موصول اس کا کریکشن نار کے ساتھ ہے، اللتی وہ آگ جو، اعدت تیار کی گئی، عین دال دال اس کا روٹ ہے، عدن سے، عدن کہتے ہیں شمار کرنا، اور عد یعد اعداد باب افعال ہے تو تیار کی گئی، لی واسطے الکافرین کافروں کے، واو اور اطیعوا فعل امر ہے، تم اطاعت کرو، تم مانو، اللہ کی، اور رسول اور رسول کی، اللہ اور رسول، واو حرف عطف ہے، والرسول اور رسول کی، لعل تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، رحمہ یرحم باب سمیع یسمع ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے۔ واو اور سارعوا، تم جلدی کرو، سین را عین اس کا روٹ ہے، سرعت سے تیزی کرو، مسارعہ با مفاعلہ، تم ایک دوسرے کے ساتھ جلدی کرو، باہم جلدی کرو، سارعوا فعل امر، فی الی طرف، مغفرہ مغفرتن یہ اسم مصدر ہے، اور یہ مصدر میمی ہے، جو مصدر میم سے شروع ہو تو وہ مصدر میمی ہے، مغفرہ مغفرت، من سے، ربکم تم سب کا رب، واو اور جنتن جنت، اردو چوڑائی ہا اس کی، یہ جنت، جنت کے آخر میں یہ تا مربوطہ ہے، اور یہ تا مؤنث کی علامت ہے، اب ہا بھی مؤنث کے لیے ہے، ورنہ ہو ہوتا، جنت اگر مذکر ہوتا تو اردو ہوتا، یہ جنت مؤنث ہے تو اردو ہا مؤنث کی علامت، یہ اسم ضمیر ہے، اس کی چوڑائی یعنی جنت کی چوڑائی، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین،
اعدت تیار کی گئی لی واسطے المتقین متقین کے. متقین کون ہیں؟ الذین اس میں موصول وہ لوگ جو متقی وہ ہیں جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف فی میں السراء خوشحالی خوشی شادمانی نعمت فراخی سرور ایز. واو اور الضراء کہتے ہیں تنگی کو تکلیف کو سختی مرض بیماری مصیبت پریشانی غم بدحالی میں ڈیفیکلٹی میں. اور یہ آخر میں جو الف ممدودہ اور ساتھ میں حمزہ ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. واو اور الکاظمین کاظم کی جمع کاظم اس میں فاعل اور یہ اس میں فاعل جمع ضبط کرنے والے کاف ظا میم. اس کا روٹ ہے کظوم کہتے ہیں سانس کو روک لینا. یہ فیشل ایکسپریشن سے ہوتا ہے. کاظم بعیرن کاظم کہتے ہیں اور ایبیلن کظوم کہتے ہیں وہ اونٹ جو جگالی چھوڑ دے. کاظم السقا کہتے ہیں اس نے پانی بھر کر مشک کا منہ بند کر دیا. اور کاظم الباب کہتے ہیں اس نے دروازے کو قفل لگا دیا. تو کاف ظا میم اس کا روٹ ہے سانس روک لینا اور مجازن اس کا مطلب ہے خاموش ہو جانا. الغیظ غصے کو ضبط کرنے والے اینگر کو سویلو کرنے والے پی جانے والے. الغیظ غصہ. واو اور العافین معاف کرنے والے درگزر کرنے والے فورگیو کرنے والے. ان سے الناس لوگ واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے المحسنین محسن کی جمع احسان کرنے والے. والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی کھلا گناہ کوئی بے حیائی شیم لیس تھنگ اور فاحشہ ایسا نقصان جو دوسروں کو پہنچے. او یا ظلموا فعلوا کے وزن پہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف اور باب ظلم یظلم ضرب یضرب. یا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر ذکروا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے ریممبر کیا یہ بھی وہی صیغہ ہے. اللہ کا. فا پس استغفروا انہوں نے معافی چاہی لی واسطے استغفار اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. انہوں نے معافی مانگی انہوں نے معافی چاہی. اس میں طلب کرنے کا معنی آتا ہے استفعال. باب استفعال میں چاہنا طلب کرنا مانگنا. انہوں نے معافی مانگی معافی چاہی لی واسطے ذنوبہم ان کے گناہ. واو اور من کون یغفر معاف کرتا ہے بخش دیتا ہے الذنوب ذنب کی جمع گناہوں کو. الا مگر اللہ ولم اور نہیں یصر انہوں نے اصرار کیا. اصر یصر اصرار کسی غلطی پہ سختی سے جم جانا اصرار کرنا ڈٹ جانا. تو یصرون تھا لم نے آ کے اس کو نفی جہد بلم تو لم نے مضارع کے آخر میں نون کو گرا دیا. یہ یصرون تھا اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے آیا. انہوں نے اصرار نہیں کیا. صاد رو اس کا روٹ ہے. علی پر ما جو فعلوا انہوں نے کیا وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں. اولئک اس میں اشارہ بعید وہ لوگ جزا بدلہ ہم ان کا مغفرت مغفرت بخشش معافی من سے ربہم ان کا رب. اور جنات جنت کی جمع تجری بہتی ہیں من سے تحت نیچے ہا اس کے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں. واو اور نعمہ کتنا اچھا کتنا بہترین. اجر بدلہ العاملین عمل کرنے والوں کا اس میں فاعل جمع. قد بے شک خلط گزر چکے من سے قبلکم تم سے پہلے سنن طریقے. سنن سنتن کی جمع ہے مثالیں
قانون شرعی، طور و اطوار، عادات، دستور، طریقے، واقعات، ضابطے، قاعدے، رولز اینڈ ریگولیشنز۔ فا پس سیرو فعل امر، تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فا پس انظرو پھر فعل امر ہے، ناصر ینظرو باب ناصر ینظرو سے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ کیف ہاؤ، یہ حرف استفہام ہے پوچھنے کے لیے، کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین اس میں فاعل جمع جھٹلانے والوں کا، کذب یکذب تکذیب باب تفعیل ہے۔ ھذا اس میں اشارہ قریب، یہ بیان بیان ہے، صریح واضح، تنبیہ ہے وضاحت ہے، لی واسطے، الناسی لوگوں کے، واو اور ہدن ہدایت، واو اور موعظۃ نصیحت، لی واسطے، المتقین متقین کے، واو اور لا نہیں، تہینو واو ہا نون اس کا روٹ ہے، وہن دوف کو کہتے ہیں، لا تہینو فعل نہج جمع مذکر حاضر، تم کمزور مت پڑو، تم دل شکستہ نہ ہو، ولا تحزنوا اور تم غم نہ کرو، واو اور انتم تم الاعلون بلند ہو، غالب ہو، ان اگر علا یا علو علون سے اعلون سب سے اوپر، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، ان اگر یم سس لگی ہے پہنچی ہے، کم تم کو، قرحن کہتے ہیں چوٹ کو، کسی بیرونی چیز سے پہنچنے والا زخم، یہ باب فاتحہ میں بھی ہے اور سامیہ میں بھی، القرح کہتے ہیں اندر سے پیدا ہونے والا زخم، پھوڑا پھنسی کا زخم، اور قرح مصدر ہے، اور قرح قلبہ اس کا دل زخمی ہو گیا، تو یہاں پہ قرح زخم چوٹ، فقط تو بے شک، مسا پہنچا، القوم قوم کو، مخالف فریق کو، قرح زخم، مثلہ اس جیسا، واو اور تل کا وہ، اس میں اشارہ بعید مؤنث، الایام یوم کی جمع دن، نداولو ہم باری باری بدلتے ہیں، دال لام واو اس کا روٹ ہے، دلون ڈول کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک آتا ہے، دولہ و دولہ مالی چکر کو کہتے ہیں، فائنینشل کہ پیسہ گھومتا رہتا ہے، تو نداولو یہ باب مفاعلہ، مداولہ باب مفاعلہ ہے، ہم باری باری بدلتے ہیں، ہم گردش دیتے ہیں، ہاں اس کو بینہ درمیان، الناس لوگوں کے، واو اور لی تاکہ یعلم معلوم کرے، اللہ اللہ، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واو اور یتخذ وہ بنا لے، منکم تم سے، شہداء شہید، شہید کی جمع شہداء، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، الظالمین ظالم کی جمع، واو اور لی اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں اور لام کئی بھی کہتے ہیں، تاکہ اس کا مطلب ہے، اور یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، مضارع کے آخری لیٹر کو، اور یہ لام کئی اس کو نواصب المضارع یعنی وہ حروف جو بعد آنے والے فعل مضارع کو پیش کے بجائے زبر دیں، تو لیو محیسا تاکہ وہ پرکھے، تاکہ وہ خالص کرے، یہ نواصب المضارع میں سے ہے، جیسے ان، لن، کئی، اذن اور لام تعلیل، تو میم خا صاد اس کا روٹ ہے، محص الذهب بالنار کہتے ہیں سونے کو خالص کرنا، دودھ بلو کر مکھن نکالنا، سانپ پوری طرح بل سے باہر نکل آئے، تو تمحیص کہتے ہیں بحث کرنا، کریدنا جدا کرنا، کسی چیز کو کھوٹ سے عیب سے پاک کرنا، کہ محضت الذهب میں نے سونے کو خالص کر لیا، تو لیمحص تاکہ خالص کرے، تاکہ چھانٹے، تاکہ تزکیہ کرے، اللہ الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، واو اور یم حقا مٹا دے، یہ با فتح یفتح، اور میم ہا قوف
اس کا روٹ ہے. اب دیکھیں کہ ہا حروف حلقی میں سے ہا آ گیا اور با فتح یفتح کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف عین یا لام کلمے کی جگہ آتا ہے. تو ہا مٹا دے، میم ہا قوف محق جی اس کا مصدر ہے مٹانا. یمہا کا مٹا دے، الکافرین کافروں کو، سرکوبی کر دے، مٹا دے، ختم کر دے. ام یا حسب تم نے سمجھا ان کے تدخلو، اب ان نے آ کے نون کو گرا دیا کہ تم داخل ہوگے الجنت جنت میں. ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم معلوم کیا. لما کا مطلب ہے جب، لیکن جب یہ جازم المضارع کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. اب حروف جازمہ جو جزم دیتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، ایک تو لام میں امر ہے کہ لیفعل آخر میں جزم آئے گی، اور لائے نہیں، لا یفعل وہ نہ کرے، یہ بھی آخر میں جزم دیتا ہے. ایسے ہی لم یلد ولم یولد نہیں کے لیے آتا ہے اور یہ بھی جزم دیتا ہے. اور لما بھی حروف جازمہ میں سے ہے نہیں. تو یہاں پہ تھا لما یعلم، تو کیونکہ اللہ کے ساتھ ملانا تھا، اور جب بھی کہیں پہ سکون ہوگا کسی حرف پہ تو اس کو کسرہ دے دیا جائے گا، زیر دے کر اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جائے گا. اگر الگ سے پڑھتے تو لما یعلم پڑھتے، اس نے آ کر اس کو جزم دے دی، لما نے آ کر جزم دے دی. لما کا مطلب نہیں، ابھی تک نہیں. اور یاد رکھیے یہ حروف ناصبہ و جازمہ نون عربی کو تو حذف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں، جبکہ نون نسوہ پر جمع مؤنث کے نون پر کوئی اثر، کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو لما کا مطلب ہے جب، لیکن جب یہ جازم المضارع کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. لما کے دو مطلب ہیں، اس کا مطلب جب بھی ہے، اور جب مضارع کو جزم آ کر دے گا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. نہیں یا علم معلوم کیا، ظاہر کیا، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو انہوں نے جہاد کیا. جاہدہ یجاہد مجاہدہ باب مفاعلہ ہے. منکم تم سے، واو اور یعلم وہ جانتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کو. ولقد اور البتہ بے شک، کنتم تھے تم، تمنون میم نون یا اس کا روٹ ہے تمنا یا تمنا، تمنیون باب تفاعل ہے. تمنون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اور کنتم لگنے سے ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں آ گیا کہ تھے تم تمنا کرتے، یعنی تم تمنا کرتے رہتے تھے. الموت موت کی، من سے قبلی پہلے، ان کے، تلقو تم ملاقات کرو، ہو اس سے، فقد اب یہ لاقی یا یلقا لقا، تو یہ باب سامعہ یسمعو ہے. ہو اس سے، فقط تو بے شک، رأیتو تم نے دیکھ لیا، ہو اس کو. واو اور انتم تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، رعا بھی دیکھنے کے لیے اور نظر بھی دیکھنے کے لیے. تو یہ پھر قرآن پاک کی بیوٹی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک میننگ کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں، اس کا مطلب بھی دیکھنا ہے اور نظر کا، لیکن باریک باریک سے فرق ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون نظر ینظرو باب نصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 سے تشریح. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تم سود کھانا چھوڑ دو جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ چھوڑ دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
اب دیکھیں پیچھے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تو بہت لیسنز تھے اس میں، کہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی جو نافرمانی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اور ناکامی کا سبب مال کی محبت تھی۔ مال غنیمت کو جمع کرنے میں بزی ہوئے، مصروف ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو پیچھے سے حملہ کیا، تو اب ناکامی کا شدت سے احساس بھی تھا کہ مال غنیمت کے لیے انہوں نے درہ کو چھوڑا تھا، تو کہا یہ مال کی محبت تھی اور مال کی محبت کو ختم کرو۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حکیم ہے، اللہ بھی حکیم اور قرآن پاک بھی حکیم، کیسی حکمتوں سے شراب اور جوئے کی طرح گریجولی ان کے احکام نازل ہوئے۔ یہ سود کی حرمت کے احکام بھی شراب اور جوئے کی طرح تدریجاً نازل ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود لیتے ہو تاکہ تمہارا مال گرو کرے تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے حقوق اللہ جب اللہ بتاتے ہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فائدہ ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ تو اللہ رحمان اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی جنتوں کو پالو، بہترین سوداگر بنو، تو اللہ تعالیٰ ایسے احکام نازل کرتے ہیں۔ تو سود دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کہا کہ ایسا مت کرو کہ تم زیادہ مال کھانے میں لگے رہو، بڑھتا چڑھتا مال۔ پہلے وہ آیت نازل ہوئی، پھر یہ اس یوجری سے روکا گیا، اور سورۃ البقرہ میں پھر اللہ نے آیتیں اتاری اور سود کو حرام قرار دیا، اور کتنی سخت آیات اتاری کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ روز محشر تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیے جائیں گے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سود کی لعنت سے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم سب کو بچائیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی سودی کاروبار کرتا ہے یا سود پہ پیسہ دیتا ہے تو یہ آیا سن کر، اور کتنا بڑا آنر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے خطاب کیا گیا، جیسے انبیاء کو یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی آپ کو کہہ کر پکارا گیا۔ تو ہم سب ایمان والوں کی لسٹ میں ہیں، اللہ ہم سب سے مخاطب ہیں، اللہ ہم سب کو آرڈر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، ہم سب کو جنت کا سوداگر بنا رہے ہیں۔ اور کہا کہ جب سود کو چھوڑ دو گے تو آگے کی آیت میں ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اب تم نے کچھ فیل تو کرنا ہے، اب اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سے بزنس کرو، اور اللہ تعالیٰ وہ رحمان اور رحیم اللہ ہے کہ وہ ہم سب کے لیے چاہتا ہے کہ ہم سب جنت کے راہی بنے، اور دنیا کا سٹیج اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے سیٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بہت سارے فلٹرز لگا دیے کہ انسان جہنم تک نہ پہنچ سکے۔ وہ رحمان رحیم اللہ نے کہ انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے جنتوں میں پہنچ جائے، اور جس نے اس دنیا میں ان فلٹرز کو اپنے سامنے لگا دیا اور بچ گیا تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفارے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو یہ فلٹر پوائنٹس ہیں کہ جہنم کی ایول سے بچ جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ اگر آج کوئی گناہ کا کام کرتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، اپنے مینول کو دیکھتے ہو، اس نیویگیٹر کو دیکھتے ہو، تو اب فلٹر لگاؤ اور سچی توبہ توبۃ نصوحہ کرو۔ بہت پیارا فلٹر ہے یہ، سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ جب تمہیں ریگریٹ آئے گی تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، نیکی کرنے سے سکون ملتا ہے۔
کہ توبہ کرتے رہو، ہر گناہ پر معافی کرو. گناہ تمہیں پینچ کرے، تمہارے دل کو ہٹ کرے، تو تب شان غفاری اللہ تعالیٰ کی مینیفیسٹ ہوتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. توبہ کرو، استغفار کرو، زبان سے بھی اظہار کرو، اور پھر آگے کی زندگی میں نیکیوں کا سفر شروع کر دو. نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات. اور کہا کہ گناہوں کے کفارے کے لیے ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور حج بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور تکلیفیں بھی، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، صدمہ، ایون کہ کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو یہ مکفرات سیئات ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، آج جوانی کا وقت ہے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنے غنا کو فقر آنے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. کہ آج اس بازار میں آ کر نیکیوں کے بہت سارے موتی چن کر سوداگری کر کے اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر دو. نیکیوں میں کمپیٹ کرو، نیکی کی دوڑ میں لگ جاؤ. واتقوا النار التی، اور تم بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے امیر کی، جس کو مقرر کیا گیا تم پر، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی. اور فرمایا کہ سود کا انجام آگ ہے، اور کامیابی کے لیے تقوی اہم ہے. تو آگ سے بچو کہ تمہیں اللہ کا بھی خوف ہو اور آگ کا بھی خوف ہو کہ اللہ نے کافروں کے لیے اس کو تیار کیا. آگے اللہ نے انسینٹیو دیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کا حکم مانو. رحمت کے لیے اطاعت شرط ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا تاکہ تم اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ. کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ، آپ تو وہ ہیں جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے. گفت اے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، اگرچہ آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکلتی ہے، وہ جاری ہوتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی رضا کی طرف. اس کے لیے ایفرٹ کرو، اس کے لیے ایمبیشس بنو، اس کے لیے کمپیٹ کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ میں سے ہو جاؤ، دوڑو، جلدی کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرو، ایک دوسرے کو اس راہ پہ لگا دو کہ جنتوں کے سوداگر بن جاؤ. اور فرمایا سارعو، ہلکا دوڑو، سامان اٹھا کر نہیں ورنہ وزنی ہو جاؤ گے. صراط مستقیم کے ٹریک پہ دوڑتے چلے جاؤ اور رکنا نہیں، ڈسکوالیفائی نہیں ہونا. تو علمی اور روحانی طور پر، اخلاقی طور پر مضبوط ہو جاؤ. اور کہا اللہ اور اس کے رسول کی مانو، فوراً یہ کام کرو تو اللہ قصور معاف کر دیں گے. اور جنت کی دوڑ لگاؤ، وجنتین، اور جنت کی بی فسٹ دوڑو. ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. آہستہ نہیں چلنا، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے.
عدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی۔ تو شروع میں اور آخر میں جنت ہے، اور درمیان میں دو طرح کے لوگ سینڈوچ ہیں۔ کہا سود کی طرف نہیں، جنت کی طرف بھاگو۔ انسان میں اللہ نے احضرت الانفس الشح، لالچ رکھ دی، تو کہا کہ اے لالچی انسان اللہ سے بزنس کر، سابقون بالخیرات میں سے بن جا۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کے بعد افضل ترین بشر حضرت ابو بکر ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد وہ مدینہ سے باہر جاتے تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی، ان کا پیچھا کیا تو وہ ایک جھونپڑی میں گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر اس جھونپڑی میں گئے، ایک نابینا عورت وہاں تھی، تو اس سے پوچھا کہ ابھی کون آیا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، یہ روز آتے ہیں، میرے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اے ابو بکر آپ کے سینے کے بالوں تک کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو تقوی کی کرنسی بڑھاتے گئے اور ان کے اعمال میں نکھار آتا گیا۔ فرمایا کہ سود خود غرضی اور بے رحمی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے کہ دینے والے بنو، کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، کہ دائیں بائیں صبح و شام ہر وقت مزاج تمہاری فطرت، تمہاری عادت بن جائے دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال کو عزیز رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، بچا بچا کے رکھتے ہو۔ کہا جب مر جاتے ہو تو مال تمہارے وارثوں کا ہو جاتا ہے، آج ہی آگے بھیج کر اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر دو۔ آپ نے صدقے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ وردوا السائل ولو بظلف شاۃ، آگ سے ڈرو اگرچہ تھوڑی سی کھجور ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر دو۔ اور کہا سائل کو مت جھڑکو، واپس مت کرو، اگرچہ بکری کے پاؤں کا کھر ہی خیرات کر دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ریمیڈی بتا دی کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو قول معروف و مغفرۃ خیر، تو اچھی بات کر دیا کرو، پیاری بات کر دیا کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم کسی کو اذیت دو۔ تو جنت کے مسافر بنو، جنت کے خواہش مند بنو، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے تم لالچی بن جاؤ اور تمہاری پوری زندگی میں تقوی کی چھاپ ہو، تقوی کا اثر اعمال پر سے نظر آئے۔ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ قرآن پاک کو، اور کہنا نہیں پڑے، تقوی کی دولت میں اضافہ ہو، اس کو ملٹی پلائی کرو، اس کا ایفیکٹ تمہاری شخصیت پہ نظر آئے۔ اور متقین کے بارے میں اللہ نے وضاحت کی کہ متقین کون ہیں۔ تو پھر قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ایسے ہیں، متقین کی لسٹ میں ہیں یا خدا نخواستہ فاسقین کی لسٹ میں ہیں۔ کہ متقین الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں، جنت کے مسافر، جنت کے خواہش مند، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، وہ خرچ کرتے ہیں فراخی میں، خوشحالی میں، ایز میں، والضراء، اور تنگی تکلیف میں، بدحالی میں، مرض میں، تو دینے والا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کظوم کہتے ہیں کہ غصے کو دبانا، اور یہ ہر وقت کرتے ہیں، یعنی مجازاً خاموش ہو جاتے ہیں، ضبط کرنے والے ہیں، اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنے والے، ان کو غصے کے ابال کے وقت ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے،
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اپنی عزت کا صدقہ کرنے والے، اور یہ مشکل ترین کام ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبین کی لسٹ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا، کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ان کی لسٹ بنا رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میرا نام ہے؟ کہا آپ کا نام نہیں۔ تو دکھی ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں۔ اگلے دن پھر وہ فرشتہ خواب میں آیا، دیکھا وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ تو کہا آج کس کی لسٹ بنا رہے ہو؟ کہا آج ان کی بنا رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے دیکھا تو ان کا نام ٹاپ لسٹ پہ تھا، اور کہا جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں خرچ کرنا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کو۔ غصہ کنٹرول کرو گے تو غصہ انسان کو تھکا دیتا ہے، غیر متوازن کرتا ہے۔ جب انسان غصہ کنٹرول کرتا ہے تو اللہ ایمان اس کے اندر بھر دیتا ہے۔ کہا دیکھو کہ کھولتا ہوا پانی تمہاری بوتل میں ہوگا تو ٹکور کرے گا، اور اگر تم غصے کے وقت کچھ بولو گے اور وہ گرم پانی تمہارے اندر سے نکلے گا تو آبلے دوسرے پہ ڈال دے گا، جلا دے گا، اس کی روح کو زخمی کر دے گا۔ تو انسان میں اللہ نے شح رکھ دی، لالچ رکھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ بزنس ڈیل کرو، یہ کام کرو اور پھر اپنی جنت کو پالو۔ تو غصے کو تھامنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور کہا کہ غصے والے شخص سے لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ بہت پیارا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اس کی ریمیڈی بھی اللہ نے بتا دی کہ غصے کا علاج صبر ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو فرمایا کہ اگر غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور وہ جگہ چھوڑ دو۔ اور غصہ آگ کا انگارہ ہے، تو پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو، پانی پی لو، وضو کر لو، اعوذ باللہ پڑھو۔ غصہ اور بد زبانی یہ ایک دوسرے کے کمپینینز ہیں، ساتھی ہیں۔ اب غصے میں جو بات کرو گے خود تو بھول جاؤ گے، لیکن دوسرا نہیں بھول سکتا۔ کہا کہ بہترین لوگ فارگیو بٹ ناٹ فارگیٹ، اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم۔ تو اللہ کے لیے معاف کرنے والے بن جائیں، اور کبھی معاف کر کے یاد نہ دلائیں۔ کہا پہلے تم گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہو، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو۔ گناہوں کا تذکرہ مت کرو۔ گناہ کرنا آدمیت ہے اور اصرار کرنا ابلیسیت ہے۔ فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور ہمیشہ غصہ چھوٹے پر اور سبورڈینیٹ پر، ماتحت پر آتا ہے، ملازم پہ آتا ہے۔ تو جنت کے اونچے محلات کس کو دیے جائیں گے؟ جو معاف کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ وہ جا رہے تھے، پیچھے کوئی شخص ان کو گالیاں دے رہا تھا، تو گالیاں دیتے دیتے وہ تھک گیا، اس نے گریبان پکڑا، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں؟ یہ ہیں جنت کے سوداگرز۔ تو ایسے ہی ایک بار ان کو ان کی کنیز وضو کرا رہی تھی، وضو کا پانی اس نے گرا دیا، غصہ آیا تو اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، سویلو کر لیا، اور پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، تو اسی وقت اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔
حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ کسی نے ان کی شان میں گستاخیاں کی اور گالیاں دی تو گھر آ کر ایک خون میں کافی سارے درہم و دینار رکھ کر اس کو دے دیا اور کہا تم نے اپنی نیکیاں مجھے دیں، یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ اور غصے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا غصے کا درجہ یہ ہے کہ انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، قوت غضبیہ اللہ نے انسان میں رکھ دی کہ غصہ آئے اور چلا جائے، تو کہا یہ ادنا درجہ ہے۔ اوسط یہ ہے کہ غصے میں دوسرے کو ستانا، اور اعلیٰ درجہ ایسا کوئی کام کرنا کہ دنیا آخرت تباہ کر دینا، یعنی قتل کرنا، خودکشی کرنا یا طلاق دے دینا۔ تو غصہ ایک آگ کا انگارہ ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ کر رکھ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کر دے۔ معاف کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کہ الصدقۃ ترد البلاء، پہلے صدقے کی بات ہوئی، خرچ کرنے کی بات ہوئی، تو کہا یہ صدقات مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں اور بری موت سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسینٹیو دیے کہ هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، تؤمنون تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اس کو امپلیمنٹ تو کرو، اس کو دیکھو تو صحیح، کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ جہاد کرو یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو۔ اور فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، کوئی کسی ظالم کا معاملہ، کسی بدتمیز کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میری عدالت کے کٹہرے میں آؤ گے تو پھر اپنی شان دیکھنا کہ میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں، کیسے میں بہترین احکم الحاکمین اور میں بہترین ایگزامینر ہوں، کیسے میں بہترین تمہارے اعمال کی جزا دینے والا ہوں، کیسا بہترین تم میرے ساتھ اپنے معاملات کا، اپنی زندگی کا سودا تو کر کے دیکھو، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ تو کہا ہاتھ تنگ ہو یا کھلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ آپ اصدق الصادقین، الصادق والامین ہے۔ آپ نے فرمایا قسم کھا کر ثلاث اقسم علیہن، میں 3 چیزوں کی قسم اٹھا کر دیتا ہوں کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ تو انویسٹ کرو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے بینک میں، اس کو کریڈٹ بناؤ، ڈیبٹ مت بناؤ۔ 3 چیزیں بتا دیں کہ ہر حال میں خرچ کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ اور آپ نے تیسری چیز فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محسنین پسند ہیں۔ تو کہا حسن تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا کہ اللہ نے کی مصوری ہے، جس سانچے میں چاہا اللہ نے ڈھال کے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اعمال کو خوبصورت بناؤ، اپنی روح کو مزین کرو، روح کو خوبصورت بناؤ۔ اور کہا انتقام مت لو بلکہ دوسروں کے قصور معاف کر دو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور کہا کہ یہ متقی یہ بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کے بھی پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ ملائکہ نہیں ہیں۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو عاملو نہیں کہا، ارادہ ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پر چلتے چلتے اچانک کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ گناہوں کے گٹر میں گرتے ہیں۔ تو غیر اختیاری طور پر ان سے گناہ ہوتا ہے، یہ بھی مسٹیک کر بیٹھتے ہیں۔ او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر گزرتے ہیں۔ ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہ کا ارتکاب کر کے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو
تو اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دعویٰ ہے کہ میرے سوا، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ندامت اور پچھتاوا بھی توبہ ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو پلٹ کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی جبینیں، اپنی خاکی جبینیں فرش پہ رکھ کر، خاک پہ رکھ کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تو عیب اپنے کہا صرف ڈاکٹر کو بتاؤ، رب کو بتاؤ کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور کسی کو نہیں بتانا۔ گناہ کر کے لوگوں سے چھپا لو اور رب کے آگے جھولی پھیلا دو، کشکول پھیلا دو، ندامت کے آنسو بہا دو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، غلطی مان لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کو کیا عطا کرے گا۔ اب دیکھیں کہ گناہوں پہ بھی صبر کرنا ہے، کہ کنٹرول کرنا ہے، گناہ کے کام کا دل کرے لیکن اب اپنے نفس کو تھام لینا ہے۔ کہا کہ الصبر اولہ امر من الصبر ولکن آخرہ احلی من العسل، صبر کا جو پہلا گھونٹ ہے وہ بہت کڑوا ہے لیکن اس کا آخری شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، مغفرت ہے، وجنات، اور ان کی جزا جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، وہ کتنا اچھا عطا کرنے والا ہے جو تھوڑی سی محنت اور کوشش پہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے۔ استغفار سے غموں سے نجات ملتی ہے، جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ ان کو مسجد میں سو رہے تھے کہ مسجد والوں نے نکال دیا، سامنے دیکھا کہ تنور پہ ایک شخص بیٹھا تھا تو وہاں پہنچے تو اس نے جگہ دی، تو وہ استغفار مسلسل کرتا رہا۔ تو پوچھا کہ تم استغفار کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو کہا صرف ایک دعا ہے آج تک وہ پوری نہیں ہو سکی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں ہی احمد ہوں۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المؤمنین تہادینا، اے ایمان والی عورتوں بہت صدقہ کیا کرو، ولو بفرسین شاتین، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، فإنہ یثبت المودۃ، کیونکہ یہ دوستی کو ثابت رکھتا ہے، ویذہب الضغائن، اور کینہ ختم کرتا ہے۔ جس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی خلیش ہو تو فرمایا صل من قطعک وتعطی من حرمک وتحسن الی من اساء الیک، تو یہ بہترین نسخہ، بہترین ریمیڈی بتا دے اور انسینٹیو دیا کہ جب صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اور تمہاری عمر میں برکتیں عطا کریں گے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید کرتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یبن آدم، اے انسان، لو بلغ ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ میں آئے مجھ سے معافی طلب کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا
یبن آدم اے انسان لو اتیتنی اگر تو میرے پاس آئے بقراب الارض خطایا پوری زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے ثم لقیتنی پھر تو مجھ سے ملے اس حال میں لا تشرک بہ شیئا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو لاتیتک بقرابها مغفرہ میں اس سے زیادہ مغفرت تمہیں عطا کروں گا۔ اور بہت پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا اگر تم گناہ نہیں کرو گے لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ اللہ تمہیں لے جائے گا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے فَيَسْتَغْفِرُونَ پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر وہ ندامت کے آنسوؤں سے اپنے آپ کو سجائیں گے فَيَغْفِرُ لَهُمْ تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ ندامت کا جھومر اپنے ماتھے پہ سجائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے اور ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم اے اللہ میں آخری دم تک بنی آدم کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے جلال و عزت کی قسم جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اصرار مت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس اگر جب تم غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جاؤ۔ قال علموا یسروا ولا تعسروا آسانیاں پیدا کرو، تکالیف پیدا مت کرو، سختیاں مت کرو۔ وإذا غضب أحدكم فليسكت جب بھی غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ اور 3 بار کہا، فرمایا ان الغضب من الشیطان غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وان الشیطان خلق من النار شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وانما تطفأ النار بالماء اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ فإذا غضب أحدكم جب تم میں سے کسی کو غصہ ہو فلیتوضأ تو اس کو چاہیے وضو کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی سب سے افضل گھونٹ غصے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان پی جائے کہ من کظم غیظا وهو یقدر علی ان ینفذه دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ فی ای الحور شاء یعنی غصے کا تقاضا پورا کرنے کے باوجود غصے کو کنٹرول کر لے، اللہ کے لیے پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور سے چاہے اس کو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوداگری ہے اور گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ ہم اللہ کی کمزور بندیاں ہیں، تو کہا ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن تم سے پہلے بھی قوموں کے عروج و زوال گزر چکے، یعنی وہ واقعات گزر چکے۔ فسیروا فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ دیکھو سب میرے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ سوداگری کرو، کتنا بڑا میں جب ٹرانزیکشن کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، وہ ملٹی پلائی کرنے والا، بغیر حساب کے اجر دینے والا۔ تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کیمرہ پیچھے کر دیا اور کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی، سوداگری نہیں کر رہے، سود سے نہیں بچ رہے، خرچ نہیں کر رہے، غصہ کنٹرول نہیں کر رہے، لوگوں کو معاف نہیں کر رہے، ندامت کے آنسو نہیں بہا رہے، تو آؤ یہ سین میں تمہارے سامنے کروں۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ریئر ویو مرر سے دیکھو، وہ پیچھے دیکھو کہ جب قریش کے قافلے ملک شام جاتے تجارت کے لیے تو راستے میں سمود کی بستیاں تھیں، کہا آؤ ان بستیوں کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو، یہ نافرمان قومیں اس دنیا میں آئیں اور اللہ نے ان کو مٹا کر رکھ دیا کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد یہ ایسے لوگ تھے کہ اس جیسے پہلے
اور بعد میں کبھی پیدا نہیں کیے گئے، مضبوط لوگ، لمبے اونچے چوڑے ذہین لوگ۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ ایک وارننگ ہے، وضاحت ہے، لیکن نصیحت اور ہدایت متقین کے لیے ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب پھر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ چلا احد کی شکست کی طرف، تو اللہ نے فرمایا دل شکستہ مت ہو، کہ اللہ نے تم میں جسمانی کمزوری رکھ دی، تمہارے اعمال، اخلاق اور رائے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور بنا دیا، اور یہ وہن ہے۔ پوچھا گیا کہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو کہا دل شکستہ مت ہو، وہن مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، تمہاری اضطراری کیفیت نہیں ہو، وانتم الاعلون، اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم ہی کامیاب ہوگے، اور یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو گے، اگر اللہ پہ یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا۔ ماضی میں قید مت رہو، تو زخموں پہ مرہم رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ احد کے بعد صحابہ کرام کا موریل ڈاؤن تھا، تو فرمایا کہ دیکھو تم یہ غم کے اور ان کیفیت کے ایکسٹرا بیگیج لے کر مت چلو، غم مت پالو۔ تو ہر انسان پر اچھے برے، نرم گرم، ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیلی کا، دن رات کا سائیکل بنایا، تو ایسے انسانی زندگی میں خوشی اور غم کا بھی سائیکل بنا دیا، کبھی خوشی کا وقت ہوگا اور کبھی غم کا وقت ہوگا۔ تو اس کیفیت میں کیا کرنا ہے؟ اس کیفیت میں بھی سوداگر بن جاؤ، اپنے غم اور اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دو، کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تمہاری مصیبتیں تکلیفیں دور کرنے والا تمہارا رب ہے، کسی کو مت بتاؤ۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اے صحابہ چوٹ لگی تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں تمہارے مخالف فریق کو بھی چوٹ لگی، ان کے بھی 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خوشی اور غم، یہ پارسل گیم ہے، دن رات، بہار خزاں، گرمی سردی، زندگی موت، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کو گردش کرتے ہیں۔ کہا یہ ایک سائیکل ہے اور یہ چلتا ہے، ایک پہیے کی طرح انسانی زندگی گھومتی ہے۔ اے انسان، جب تو ٹاپ پہ جائے تو نیچے والوں کو مت بھول، کہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی زندگی میں کامیابی ناکامی رکھ دی اور اس کا سولوشن بتا دیا، کہ انٹرنل پیس ہوگا، کہ اگر دکھ کا وقت ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، تیری نیکیوں کو اللہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں تو جنت کا خریدار بن رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے یہ تمہیں بظاہر شکست عطا کی، تو اللہ جاننا چاہتا تھا، پتہ کرنا چاہتا تھا کہ اصل ایمان کس کا ہے، اصل شہداء کون ہیں، کہ جان دے کر انہوں نے گواہی دی۔ صحابہ کرام کی خواہش تھی، اور جب میدان جنگ میں آخری سانسیں چلتی تو فزت ورب الکعبہ، کہ دنیا میں آئے ہی اس کے لیے تھے، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا، اللہ ٹیسٹ لے رہا تھا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا الحرب سجال، لڑائی میں تو باریاں ہوتی ہیں، کبھی فتح اور کبھی شکست۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے۔ اب منافقین ظاہر ہو گئے، ان کی صفائی ہو گئی۔ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ مٹانا چاہتا تھا، ان کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ ام حسبتم
اب مرہم رکھ کے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، کیا تم نے سمجھا ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان کو جو تم میں سے مجاہد ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ویعلم الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے جن کو شوق شہادت تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوق کو پورا کر دیا۔ تو ہر خواہش کا، تمنا کا ایک پرائس ٹیگ ہے، کہا اس کے لیے قربانی، جہاد، محنت اور کوشش چاہیے، تو گولڈن اپرچونٹی ہے۔ تو ہم سب علمی جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے اس کو خالص کریں، نیتوں کو درست کر دیں۔ اور فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ سے جو سوداگری کر رہے ہو تو وہ مہنگی سوداگری ہے، اس کے لیے تمہیں قربانی دینا ہوگی۔ تو حق اور کامیابی یہ ضروری نہیں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی شکست ہوگی، کبھی ناکامی ہوگی، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ پہلے تمہارے سامنے یہ چیز نہیں آئی تھی، اب تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا یقین عطا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ جانتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں حصہ دے اپنے خوف سے، اتنا خوف ہم میں ہو کہ جو ہم میں اور تیری نافرمانیوں میں حائل ہو جائے وہ خوف، اور اپنی عبادت سے پہنچا دے تو ہمیں اس کے ذریعے اپنی جنت میں، اور اللہ تو ہمیں وہ یقین عطا فرما کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں جو سہل کر دے، اور اللہ ہم کارآمد رکھ ہماری سماعتوں کو، بصارتوں کو، ہماری قوتوں کو جب تک ہم زندہ رہیں، اور ان کو ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام لے ان سے جو ہم پہ ظلم کریں، اور ہمیں مدد دے ان پر جو ہم سے دشمنی کریں، اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت ڈال، اور ہم سب کی دنیا کو ہمارا مقصود اعظم مت بنا، اور ہماری معلومات کے انتہا کو اور ہماری رغبت کے انتہا دنیا کا علم نہ ہو، قرآن پاک سے ہمارا تعلق قائم رہے، ہم پر ان کو مسلط مت کر، اللہ ان چوروں کو، غداروں کو جو ہم پہ رحم نہ کریں، اللہ بہترین حکمران لے کر آ، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔